نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے بھارتی فوج کشمیری مجاہدین کے نشانے پر۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، کشمیر میں انڈین فوج کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیریوں کو پیلٹ گنوں سے اندھا کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو اغوا کر کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے ان کے ظلم و ستم میں اور ان کے کشمیریوں کی نسل کشی کرنے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جس طرح پنجابی کا مقولہ ہے ات خدا دا ویر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، اس نے انتقام لینا ہوتا ہے۔ جب انسان انتہا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے انتقام لیتا ہے۔ اور اردو کا محاورہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد، کہ جب انسان تنگ آ جاتا ہے، اس پر ظلم و ستم کا انتہا کر دی جاتی ہے، تو پھر وہ تنگ آ کر ہتھیار اٹھا لیتا ہے، میدان میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح 90 کی دہائی کے اندر بھی کشمیری ہندوستان کے خلاف برسر پیکار رہے، اور روزانہ کے حساب سے 10-20 ہندو روزانہ مردار ہوتے تھے اور مرتے تھے۔ تب جا کر انڈیا امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھا اور جا کے اس کے کرلایا اس کے سامنے کہ مجھے بھگوان مجھے بچاؤ، میں تو مارا گیا، میرے 10-20 فوجی روزانہ کے حساب سے مر رہے ہیں، اور لشکر طیبہ، حزب المجاہدین اور دوسری تنظیمیں جو ہیں جیش محمد وغیرہ، یہ ہمیں تو ختم کر رہی ہیں۔ تب جا کر امریکہ افغانستان میں آیا تھا، ورنہ امریکہ افغانستان میں نہ آتا۔ بھارت کو تحفظ دینا مقصود تھا افغانستان میں آنا، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنا مقصود تھا افغانستان میں آنا، پاکستان کو نقصان پہنچانا مقصود تھا افغانستان میں امریکہ کا آنا۔ تو امریکہ ان وجوہات کی بنا پر افغانستان میں آیا تھا۔ امریکہ کے آتے ہی امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور دہشت گردی پاکستان میں شروع ہو گئی۔ وہاں کونسل خانے دے دیے گئے انڈیا کو، اور اس کو ایسے کیمپ اس کو بنوا دیے گئے جہاں دہشت گرد تیار ہوتے تھے۔ خرچہ امریکہ کر رہا تھا، انڈیا بھی کر رہا تھا، اور دہشت گرد تیار کر کے پاکستان بھیجے جانے لگے، اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی شروع ہوگی۔ 70,000 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے اور $200 ارب کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا۔ تو یہ امریکہ نے کارروائی انڈیا کے کہنے پر کی، انڈیا کے کہنے پر امریکہ افغانستان میں آیا تھا۔ تو یہ انڈیا جو ہے ابھی تک بعد نہیں آیا کشمیریوں پر مظالم ڈھانے سے۔ اب کشمیریوں نے خود ہتھیار اٹھا لیے ہیں، جس طرح پہلے اٹھا رکھے تھے، اب پھر وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ حزب المجاہدین میدان میں آ گئی ہے، دیگر تنظیمیں بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ یہ 20-25 کے قریب تنظیمیں ہیں حزب المجاہدین میں شامل، یہ کوئی اکیلی تنظیم نہیں ہے۔ اس میں کشمیریوں کی تمام آزادی پسند تنظیمیں شامل ہیں جو کشمیریوں کو آزاد کرانا چاہتی ہیں، کشمیر کو حق خود ارادیت دلوانا چاہتی ہیں، اور سلامتی کونسل نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوایا جائے گا، لیکن ابھی تک سلامتی کونسل نے اپنی قرارداد کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی۔ اب پچھلے دنوں 2 انڈین کی لاشیں ملی ہیں پہاڑی کے دامن سے۔ اب ان کو ظاہر ہے کشمیری مجاہدین نہیں مارا ہوگا، یہ گزشتہ سے پیوستہ روز کی غلط، گزشتہ روز یعنی کل وہاں پہ پھر حزب المجاہدین کے ایک حملے میں جو بھارتی فوج کا ایک کانوائے جا رہا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس پر حزب المجاہدین نے حملہ کر کے 5 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور 8 کے قریب زخمی ہیں۔ اور انڈیا میں اب کوہرام مچا ہوا ہے، انڈیا چلا رہا ہے، کوہرام مچا ہوا، وہاں پر لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں جن کے وہ لواحقین تھے، اور کہہ رہے ہیں جی کہ کشمیر کے اندر مظالم بند کرو اور ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کی جان بچاؤ، ان کی یہ مظالم بند کرو کشمیر میں۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جیش محمد ہے، یہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ طالبان ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لشکر طیبہ ہے۔ اب وہ طالبان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ انڈین اخباروں میں یہ آ رہا ہے کہ 5 طالبان کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں،
نہیں 5 طالبان سے وہ اتنے ڈرتے ہیں، اور اگر کوئی 100 کے قریب طالبان آ جائیں یا چند ہزار طالبان کشمیر میں داخل ہو جائیں تو بھارتیوں کی تو جان نکل جائے گی۔ وہ طالبان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ 5 طالبان کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں، انڈین اخبار بڑے پڑے ہیں اس خبر سے، تو ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سے انتقام لیا جائے گا۔ پیلٹ گنوں سے کشمیریوں کو اندھا کیا گیا تھا، وہ منظر یاد کریں انڈیا، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے جو تھے ان پر ظلم ڈھایا گیا، عورتوں پر مظالم ڈھائے گئے، نوجوانوں کو اغوا کیا گیا، اور اس طرح جو ہے ان کی نسل کشی کرنے کے لیے یہ سب پروگرام تھا انڈیا کا کہ ان کا وجود تک مٹا دیا جائے۔ حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، سلامتی کونسل بھی خاموش ہے، لیکن اب کشمیریوں نے جب خود ہتھیار اٹھا لیے ہیں تو اب ساری دنیا میدان میں آ جائے گی۔ اب 5 ہندو ہلاک ہوئے ہیں فوجی، اس فوجی قافلے پر جب حزب المجاہدین نے حملہ کیا ہے تو 5 فوجی ان کے ہلاک ہو گئے، 8 کے قریب زخمی ہیں، اور وہ بھی شدید زخمی ہیں۔ بارہمولہ میں یہ حملہ ہوا ہے فوج پر۔ اور اب فریڈم فائٹر جو ہیں، یہ لڑاکا لوگ جو ہیں حزب المجاہدین کے، ان کو ظاہر ہے طالبان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جس طرح طالبان نے اپنی آزادی کے لیے، امریکہ سے آزادی کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر وہ امریکی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، امریکی توپوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، اور امریکہ کا مقابلہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے انہوں نے کیا تھا، یہ طرز عمل اختیار کرنا ہوگا مجاہدین کو۔ اگر وہ اس طرح کا میدان میں نہیں آتے اس طرح پر، تو پھر کشمیر کی آزادی ان کے لیے مشکل ہوگی، انہیں اپنے سینوں پر بم باندھ کر میدان میں آنا ہوگا، ہندو فوج کا مقابلہ کرنا ہوگا، اسی طرح ہی وہ کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی مدد کرے، کشمیر کو آزادی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔